السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک تاجر کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، سماعت کریں۔ ایک تاجر ابو المظفر حسن بن نجم ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سفر بخیریت گزرنے سے متعلق دعا کروانے کے لیے وہ تاجر شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور والا، میرا ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے اور میرا قافلہ بھی تیار ہے۔ 700 دینار کا مال تجارت ہمراہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ شیخ حماد نے فرمایا، اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب بھی لوٹ لیا جائے گا۔ تاجر آپ کا ارشاد سن کر غمگین ہو گیا اور واپس گھر کی طرف چلا۔ راستے میں اس تاجر کی ملاقات حضرت سیدنا غوث اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے تاجر کو غمگین دیکھا تو وجہ دریافت کی تو اس نے ساری بات بتا دی۔ تاجر کی پریشانی دیکھ کر حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تم اپنے سفر سے سخی اور تندرست واپس آ جاؤ گے، میں اس بات کا ضامن ہوں۔ آپ کی بشارت اور اجازت پا کر وہ تاجر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ تاجر نے ملک شام میں جا کر اپنا مال فروخت کیا اور 1000 دینار کما لیے۔ اس کے بعد تاجر اپنے کسی کام کی غرض سے حلب چلا گیا۔ حلب پہنچ کر تاجر کافی تھک چکا تھا۔ وہاں ایک مقام پر اس نے اپنے کمائے ہوئے 1000 دینار رکھ دیے اور رکھ کر بھول گیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر آ گیا۔ سفر کی تھکان اور نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ قیام گاہ میں آتے ہی سو گیا۔ خواب میں تاجر نے دیکھا کہ وہ اپنا سامان تجارت لے کر جا رہا تھا کہ عرب بدوؤں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا اور قافلے کی کافی آدمیوں کو قتل کر بھی دیا، اور پھر بدوؤں نے حملہ کر کے اسے بھی مار ڈالا۔ خواب میں خود کو قتل ہوتا دیکھ کر یکدم تاجر گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ خوف سے اس نے ارد گرد جائزہ لیا تو دل کو کچھ سکون ہوا کہ وہ ایک بھیانک خواب میں دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے دینار یاد آ گئے جو اس نے کسی جگہ رکھ دیے تھے اور رکھ کر بھول گیا تھا۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو دینار وہاں ویسے ہی پڑے تھے جیسے اس نے رکھے ہوئے تھے۔ تاجر نے سکھ کا سانس لیا اور دینار لے کر اپنی قیام گاہ پر پہنچ گیا اور پھر واپسی کی تیاری کر کے بغداد لوٹ آیا۔ جب بغداد پہنچ گیا تو اس نے سوچا کہ اپنے سفر کی روداد اور بھیانک خواب سے متعلق پہلے حضرت شیخ حماد کو بتائیں یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بتائے۔ خواب میں سامان تجارت لوٹنا اور قتل ہونا اور پھر حقیقت میں بخیریت واپس لوٹ آنا، دونوں بشارتیں ایک لحاظ سے پوری ہو چکی تھی۔ تاجر اسی سوچ بچار میں تھا کہ شاہی بازار میں اس کی ملاقات حضرت شیخ حماد سے ہو گئی۔ جب تاجر ان کو اپنے سفر سے متعلق بتانے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا،
پہلے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دو، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں اور انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دیا اور مال کے ضائع ہونے کو تمہارے بھول جانے سے بدل دیا۔ تاجر حیران ہو گیا کہ حضرت شیخ حماد تو اپنی روحانی نظر سے سب کچھ جان چکے ہیں۔ وہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کچھ شیخ حماد نے شاہی بازار میں تجھ سے بیان فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی ہے، تمہارے قتل کے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دیا ہے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے سے بدل دے دیا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ شام کے وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کہیں تشریف لے جا رہے تھے، جس میں مبارک پر قیمتی جبہ تھا۔ ایک چور آپ کو نہیں جانتا تھا، جیسے ہی اس نے بیش قیمت جبہ دیکھا تو دل میں اسے چھیننے کا ارادہ کیا۔ چور اس ارادے سے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے لگ گیا۔ اب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے چل رہے تھے اور چور چھپتے ہوئے ان کا پیچھا کرنے لگا۔ چلتے چلتے جب حضرت غوث اعظم بیچ جنگل میں پہنچے تو چور کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہاں شور مچانے پر کوئی بھی حضرت غوث اعظم کی مدد کو نہیں آ سکے گا۔ چور یکدم تیزی سے غوث اعظم کے قریب گیا اور جبہ مبارک کا دامن پکڑ لیا۔ ابھی چور دامن کھینچنا ہی چاہ رہا تھا کہ حضرت غوث اعظم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دعا کے لیے بلند کیے اور زبان مبارک سے یہ تاثیر کلمہ نکلا، اے اللہ عز و جل، تیرے اس بندے نے جس طرح آج تیرے عبد القادر کا دامن تھاما ہے، قیامت تک اس کا ہاتھ میرے دامن سے نہ چھوٹنے پائے۔ یہ جملہ سنتے ہی چور کے دل کی کیفیت بدل گئی اور وہ تائب ہو گیا۔ پھر آپ کی نگاہ ولایت باعث ایک چور چند ہی دنوں میں مرتبہ ولایت پر فائز ہو گیا۔ کہیے سبحان اللہ۔